السلام علیکم۔ میں حکیم بشیر احمد یوٹیوب چینل کیمیا حکمت بشیر احمد آج میں آپ لوگوں کو ایک اچھی سی ویڈیو بنا کر دے رہا ہوں۔ میں نے سوچا کہ میرے کچھ دوست جو کہ واقعی مخلص ہیں، جو کہ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور مخلص ہیں، صرف ان لوگوں کے لیے جو تنقیدی لوگ کرتے ہیں ان کے لیے یہ میری ویڈیو نہیں ہے۔ ہاں، جو محبت بھرے لوگ ہیں، جو محبت سے بھرے ہوئے ہیں، یہ ویڈیو صرف ان کے لیے ہے۔ جو دوسروں پر تنقید کرتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو نہیں ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ تو میرے بھائیوں، یہ نسخہ اکثری نسخہ ہے، ذرا سمجھ کر اس نسخے کو بنانا۔ یہ نسخہ ضرور بنتا ہے، میرے ہاتھ کا آزمایا ہوا بھی عمل ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور لالچی اور منافق لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ اس نسخے سے دور رہیں، پہلے ہی میں یہ بتا رہا ہوں۔ ہاں، جو شوق رکھتے ہیں وہ تجربہ بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ انہیں کامیابی بھی ہوگی، جو صحیح شوق رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے 1 تولہ شنگرف، 1 تولہ پارا، چاہیں تو تولہ چاہیں تو 5 گرام، اور 1 تولہ گندھک، اور 1 تولہ نشادر، اور 1 تولہ سمبل فار زرد۔ یہ 5 چیزیں، چاہیں تو 6 گرام، 5 گرام، چاہیں تو تولہ، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ یہ تمام چیزیں، 5 چیزیں، گندھک، نشادر، سمبل فار زرد، شنگرف، پارا، برابر وزن لے کر، یہ اگر آپ نے 5 گرام رکھنی ہے یا 6 گرام رکھنی ہے تو ان کے وزن کے مطابق آگے میں نے اس کا بتا دیتا ہوں۔ یہ تمام چیزیں 6 گرام لے کر ان کو علیحدہ کھرل کر لینا ہے، باریک پیس کر رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ 5 تولے تیزاب گندھک اور 1 تولہ، صرف اور صرف 1 تولہ کسو کا تیل، جسے کوڑا تیل کہتے ہیں، جو چنتا ہے، کسو کا تیل تیزاب گندھک میں ڈال دینا ہے۔ پہلے 5 تولہ تیزاب گندھک لینی ہے اور اس کے اندر 1 تولہ تیزاب کسو کا ڈال دینا ہے، اور یہ دوائیں علیحدہ جو پیسی ہیں ان کو آپس میں مکس کر کے رکھ لینا ہے اپنے پاس۔ مکس کر کے 5 چیزوں کو اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور اس تیزاب کو اور یہ جو کسو کا تیل اس کے اندر ڈالا ہے، اس کو آپ نے کسی روغنی پیالے کے اندر رکھ کر ریت جنتر آگ پر رکھنا ہے۔ کسی کڑھائی میں ریتا لے کر اس کے اوپر وہ پیالہ رکھ کر اس کو آپ نے چولہے پر رکھ دینا ہے، آرام سے مٹھی سی آگ پر، اور ان دوائیوں کی چٹکی ان کے اندر ڈالتی جانی ہے، اس تیزاب کے اندر ڈالتی جانی ہے۔ پہلے والی چٹکی کو وہ اندر کھائے گا، پھر دوسری کو تیسری، اس طرح یہ تمام دوائیاں اس کے اندر ڈال دینی ہیں۔ پھر آہستہ اس تیزاب کو اس آگ پر پکاتے
آپ جب تیزاب خشک کر لینا ہے، ہلکی آنچ پر صرف خشک کرنا ہے، آگ نہیں لگنے دینی۔ تو اس کے بعد آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ تیزاب جب اڑ جائے گا تو آپ نے ایسا کرنا ہے، یہ موم سی بن جائے گی، اس موم کو آپ نے نیچے اتار لینا ہے۔ نیچے اتارنے کے بعد آپ نے ایک 6 ماشے یا 5 گرام پارا علیحدہ ہلکا سا صاف شدہ کیا ہوا وہ کسی کھرل میں ڈالنا ہے، اور اس موم میں سے صرف اور صرف 4 رتی سے 5 رتی، بس اس سے زیادہ نہیں، یہ موم اس کے اندر ڈالنی ہے اور اس کو کھرل کرنا ہے اس پارے کے ساتھ۔ اس موم کو جو یہ ان 5 چیزوں کی بنی پی ہے، اس میں سے صرف 4 رتی نئے 5 گرام 6 گرام پارے کے اوپر ڈال کر اس کو کھرل کے ساتھ جب آپ کھرل کرتے جائیں گے تو وہ بھی موم بن جائے گا۔ اب اس موم کو 1 تولے کا تانبے کا پترا لینا ہے، اس پترے کے اوپر چاروں طرف سے اچھی طرح سے اس پارے والی موم کو اس کے اوپر لیپ کر دینا ہے۔ لیپ کرنے کے بعد آپ نے اب ایک اس کو رکھ دینا ہے۔ اب آپ کے پاس جست کی داب ہونی چاہیے، جست کی داب جو آپ نے پہلے سے بنا کے رکھی ہوئی، اور وہ اس طرح بنانی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے 1 پاؤ جست لینی ہے، جست 1 پاؤ لے کر اس کو آگ پر کسی باٹی میں رکھ کر پگھلانا ہے۔ جب پگھلنے لگے تو اس کے اوپر آپ نے کوار پھڑے کی گودا نکال کر اس کے اوپر ڈالتے جانا ہے، اور نیم کے ڈنڈے کے ساتھ، یہ جو نیم ہوتی ہے نا کڑوی، اس کے ساتھ اس کو کھرل کرتے جانا ہے۔ لوہے کی کڑھائی لے لیں، چاہے سٹیل کے لے لیں، جس میں جست پگھلی رہے، اور نیم کے ڈنڈے کے ساتھ اور کوار پھڑے کے ساتھ آپ اس کو کھرل کرتے رہیں گے تو آپ کی یہ داب بڑی بہترین سبزی میل، یہ آپ کی سرخی سبزی میل بہت بہترین قسم کی یہ داب بنتی ہے، اور کیم النار جست ہو جاتی ہے۔ نیم کے اندر بھی پٹاس ہے اور کوار پھڑے کے اندر بھی، یہ گندھک پٹاس دونوں مل کے یہ داب تیار ہو رہی ہے۔ کوار پھڑے کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ گندھک ہوتی ہے اور پٹاس بھی ہوتی ہے، اور نیم کے اندر بھی آپ لوگ جانتے ہیں۔ ان دونوں کے ساتھ آپ نے اس داب کو بنا کے پہلے رکھا ہوا ہو، پھر اس جو پترا ہے اس پترے کو اس داب کے درمیان میں رکھ کر، یعنی ایک روغنی کجی لینی ہے، اس کے اندر یہ داب آدھی نیچے آدھی اوپر، درمیان میں وہ پترا رکھ کر، جس کے اوپر وہ پارے والا موم لگا ہوا ہے، اس موم کو پارے کے اوپر جو لگا کر آپ نے وہ پترا رکھا تھا، اس پترے کو آپ نے اس کے اندر رکھ کر اس کو 5 کلو سے لے کر 10 کلو تک کی آگ دینی ہے۔ 5 سے زیادہ، 10 سے کم، جتنی آپ چاہیں، 5 کلو تو لازمی دیں۔ جب آپ اس کو آگ دیں گے تو آپ جب اس کو باہر نکالیں گے تو یہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا چیز بن چکا ہوگا۔ چرخ مار کر تو نہیں، وہاں چرخ تو نہیں مارے گا، لیکن وہ تمام پارا جو تھا وہ تانبے کے اندر
چمچ چکا ہے، اور اس کو باہر نکال کر اس کو کسی کٹھالی میں رکھ کر آپ اس کو چرخا دیں، تھوڑا سا سواگا ڈال کر اس کو چرخا دیں، یہ گولڈن ہوگا۔ پھر اس کا نہارا کر لیں۔ یہ سینے کا ایک راز تھا، میں نے آج وہ نکال دیا، اور آخر میں یہ جو میں نے کھانسی کی ہے، یہ اسی طرح اندر سے ایک سچ باہر نکلا ہے۔ جن جن لوگوں کے اندر سچ سمایا ہوا ہے، وہ لوگ اس سچ کو لے کر جیسے بیٹھے ہیں، یہ وہی جانتے ہیں، آپ لوگ نہیں جانتے۔ تو بس سلام، اگر میری کسی بات سے کسی میرے ویورز کا دل دکھا ہو تو میں پہلے سے معذرت خواہ ہوں۔ اگر میری کسی بھی ویڈیو میں نے کوئی ایسی بات کر دی ہو تو میں معذرت آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ میری کسی بات سے کسی کا دل دکھا ہو تو میں دونوں ہاتھ جوڑ کر اس شخص سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ مرنا ہے، آخر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بہت بڑا سچیار ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، میں نے بھی زندگی میں پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولے ہوں گے، لیکن جو بھی انسان جو بھی شوق رکھتا ہے نا، اتنا آپ لوگ سمجھ لیں کہ وہ اپنے شوق میں مگن ہوتا ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے ویورز یوٹیوب کے اوپر جو آنے والے ہیں، جب وہ میرا نسخہ بنائیں تو ان کا کوئی نقصان نہ ہو، اللہ کا فضل اس کے ساتھ رہے اور وہ کامیاب ہو، اور میرے حق میں بھی وہ دعا کریں۔ میں جب مروں تو میرے پیچھے میرے ویور کی دعائیں ہوں، نہ کہ بد دعائیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سب لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں۔ اگر میری کسی بات کا کسی کو برا لگا ہو، کوئی بھی ایسا شخص، تو مجھے معاف کر دیں۔ اللہ حافظ، آپ کا بھائی حکیم بشیر احمد۔ وہ پھر آخر میں ایک شعر ہے، اگر آپ ویور کی اجازت ہو تو میں وہ بول دیتا ہوں، تو چلو چلتے ہیں، اس شعر کو سن لیں۔ بات اتنی سی ہے کہ الف، بابے بلے شاہ کے ایک شعر ہے، الف اللہ دل ریتا میرا، مینو بے دی خبر نہ کائیں، بے پڑھیاں کچھ سمجھ نہ آئے، الف دی لذت آئی، این تے غین وچ فرق نہ جانا، یہ گل الف سجائی، بلیا کول الف دے پورے، جڑے دل دی کرن صفائی۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بھائی جان جس کو میری بات بری لگی ہو تو مجھے معاف فرما دے اور اپنے دل کو صاف کر دے۔ والسلام، اللہ حافظ۔ آپ کا بھائی بشیر احمد، یوٹیوب چینل کیمیائی حکمت بشیر۔